نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 274، 75 اور 76 پڑھی ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دینے کے کچھ مسائل پڑھے۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرنے اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن اگلی آیات میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اور سود خوری، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور دونوں آپس کے اندر ضدیں اور مخالف ہیں۔ جیسے اللہ کی راہ میں صدقات دینے کے فضائل ہیں، ایسے ہی سود پر دینے اور سود کھانے کی وعیدیں اور مذمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صدقات کو باعث نجات قرار دیا ہے، ایسے سود کو باعث عذاب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ یہی چار حالتیں ہیں، اوقات کے حساب سے رات یا دن ہے، اور صدقے کی کیفیت کے حساب سے یا اعلانیہ ہوگا یا پوشیدہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں جو خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اعلانیہ کی بنسبت پوشیدہ صدقہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر دونوں کا ذکر ہے، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ تو اعلانیہ دینا ہی بہتر ہے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، اعلانیہ دو تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ہم نے بھی دینی ہے۔
اور باقی جو نفلی صدقات ہے وہ خفیہ دینا بہتر ہے۔ بہرحال جو لوگ رات دن خفیہ اعلانیہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے اتنا اجر کا باعث ہے، جس آدمی نے یہ کر لیا آخرت میں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حالات ہمارے ہم سب کو پتہ ہے، اگر لوگ زکوٰۃ فرض ہی دینا شروع کر دیں تو کیا لوگوں کے حالات بدل جائیں، لیکن فرض زکوٰۃ بھی لوگ ادا کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک مقتدی نے مجھے کہا کہ میری پریشانی ہے کہ اللہ خیر کرے گا، پھر کہا مجھے تجسس ہوا بھی خیریت تو ہے، کیا اتنی بڑی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ سونا تھا تو میں نے ایک بیٹے کے پاس امانت رکھا، وہ بیٹا ہی جناب کھا پی گیا اور یہ وہ مجھے نہیں دیا، اور میں بھی پریشان ہوں، میں نے باقیوں کو بھی دینا تھا۔ میں نے کہا اب چلو وہ اس نے بدبختی کر لی ہے تو آپ پریشانی کو دل سے نکالیں، اب اللہ آپ کو اور دے گا، بس کیا ہو سکتا ہے اب؟ کہتا نہیں جی میرا مال کافی سارا تھا۔ کہا جی چلو جتنا تھا اللہ، اب نہیں جی بہت زیادہ تھا۔ کتنا تھا؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی 2 کلو سونا تھا۔ کتنا تھا؟ 2 کلو سونا تھا، اور 2 کلو سونا، میں تو سن کے ڈر ہی گیا نا۔ میں نے پوچھا بھئی اس کی کبھی زکوٰۃ دی تھی؟ کہتا جی کبھی 1 روپیہ نہیں دی، 1 روپیہ زکوٰۃ بھی نہیں دی، اپنی جان پہ بھی نہیں لگا سکے، کسی کو بھی نہیں دے سکے، وہ جناب گیا۔ اب آپ اندازہ کریں جو بندہ 2 کلو سونے کا مالک تھا، کہیں دور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مقتدیوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ تو اندازہ فرمائیں کہ آخر کتنی مالیت تھی اس کے پاس، لیکن اللہ کے نام پہ نہیں دیا، نہ دن کو دیا نہ رات کو، کیا کبھی نہیں دیا۔ تو حالت کیا ہو گئی؟ پریشان کون ہو گیا؟ یہ مال وبال بن گیا، دنیا میں بھی اذیت کا باعث بنا، آخرت میں اجر کیا ملے گا جب دیے نہیں اللہ کے نام پہ؟ تو یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن رات دو تو آخرت کا خوف ہی دل سے نکالو، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو رات دن دیں، صبح و شام دیں، خفیہ دیں، اعلانیہ دیں، ہر حال میں مال کے حقوق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے مال دیے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ اسے گردن کے ساتھ لپیٹا جائے گا اور ڈسے گا، ایک جانب سے ڈسے گا، ادھر نکل آئے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں جسے تو نے اکٹھا کیا اور اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کیا۔ بہرحال اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ طبقہ ہے جو صبح و شام اور رات دن میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے برعکس ایک دوسرے لوگ بھی ہیں، صدقہ خیرات دینا تو دور کی بات ہے، وہ قرض بھی بغیر سود کے نہیں دیتے، وہ ایسے بدبخت ہیں قرض بھی بغیر سود کے، اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت بھی سنو۔ اور یہ جو آیات ہے آج کا سبق بھی اور کل بھی آنے والا ہے، سود کی حرمت کے بارے میں بہت واضح اور دو ٹوک آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سود کی مذمت کو بیان کی ہے۔ اور یہ آپ اندازہ فرمائیں، حرام مال تو اور بھی ہیں، رشوت بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، اور بھی کئی حرام طریقے ہیں، لیکن ان تمام حرام مالوں میں سود خوری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ جتنی سخت وعید سود کے بارے میں آئی ہے نا، اتنی کسی اور کے بارے میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، چوری کرنے والا جو چور ہے نا،
وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا نہیں ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، اندر احساس موجود ہے، چلو آج نہیں کل نہیں پرسوں شاید توبہ کر لے، احساس تو موجود ہے۔ جبکہ سود خور اس پیسے کو اپنا حق اور منافع سمجھتا ہے، یہ اس کو ناجائز سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب ناجائز نہیں سمجھتا تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے؟ توبہ تو گناہ پہ کی جاتی ہے، جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بہت زیادہ سخت ارشاد فرمائی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ تمام گناہوں میں بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ نے شرک کی وعید بھی بہت سخت بیان کی کہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرایا کہ یہ وہ گناہ ہے جسے تم گناہ نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی حرام خوری میں سود بڑا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ ہمیں ہر حرام سے بچائے، خصوصاً سود سے بچائے۔ یہاں پہ وہ مثال ہے تو لطیفہ بھی ہے اور مثال بھی ہے، پہلے بھی کئی بار سنائی لیکن یہاں پہ مناسب ہے کہ ایک اماں جی کی مرغی مر گئی تھی، اس نے سنا فلاں کوئی پڑوسی ہے، سنا حرام کھاتا ہے، چلو یار اب بجائے اس کے میں باہر پھینکوں کتے بلے کھائیں گے اس کو دے آؤں، وہ اس نے سوچا جو جانور حرام ہو جائے وہ کھاتا ہے نا، وہ گئی دروازے پہ دستک دی، بیٹا مرغی مر گئی تھی اور میں نے سنا آپ حرام کھاتے ہو تو یہ لو۔ انہوں نے کہا اماں جی ہم یہ والا حرام نہیں کھاتے، ہم اور قسم کے حرام کھاتے ہیں۔ یہ ایک مثال کہیں، لطیفہ کہیں، جو بھی ہے، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کے آپ کہیں کہ جو آدمی مری ہوئی مرغی نہیں کھاتا اور سود کھاتا ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ سود تو اس سے بڑا حرام ہے، وہ کھا لیتا تو یہ کیوں نہیں کھاتا، یہ بھی کھائے نا۔ معلوم ہوا اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے جناب سود رگڑی جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بڑا حرام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا جی، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ خوشحال ہیں، بعض لوگ بدحال ہیں، بعض لوگ بیچارے پاگل ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے قیامت میں بھی ہوگا، کچھ خوشحال ہوں گے، کچھ بدحال ہوں گے، کچھ پاگلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں سود خور قیامت کے دن پاگلوں کی طرح ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، یعنی قبروں سے، یعنی کسی اور حالت میں نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے حواس باختہ کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ کہتے ہیں نا فلانے بندے پہ جن چڑھے ہوئی ہیں، شیاطین چڑھے ہوئی ہیں، وہ جناب وہ دورہ پڑ گیا اس کو، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، وہ جناب ادھر جم مارتا ہے ادھر مارتا ہے، جن جو پڑ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کسی پر شیاطین نے چھو کر پاگل کر دیا ہوتا ہے، اسی طرح سود خور قیامت کے میدان میں ہوگا، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، شور کر رہا ہے، وویلا کر رہا ہے۔ یا اللہ ان کا جرم کیا ہے، اتنی بڑی سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ او اولین آخرین میں سب کے سامنے یوں پاگلوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ یہ کوئی باقی سزائیں تو اپنی جگہ پر رہی نا، یہ سزا کوئی تھوڑی سزا ہے ذلت والی۔ اب یہاں پہ ہم 50-60 بندہ بیٹھا ہے، ایک آدمی کو اللہ نہ کرے مثال کے لیے چکر آئے وہ یہاں پہ گر پڑے تو بڑا عجیب نہیں لگے گا؟ کوئی آدمی کو ویسے جناب اٹھتے ہوئے گر پڑتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ یہاں کیا راستے میں بندہ موٹر سائیکل سے گر جائے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اور جس کو ساری کائنات کے سامنے یہ حالت بنی ہوگی، گر رہا ہوگا پاگلوں کی طرح شور کر رہا ہوگا، اس کی عزت کوئی رہے گی پیچھے؟ اللہ فرماتے ہیں سود کھانا بھی ان کا گناہ ہے، لیکن سود کھانے سے پہلے ایک اور ان کا گناہ ہے، ذالک بانہم قالوا، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ بے شک وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے نا جی۔ وہ جی ہم نفع لے رہے ہیں، دکاندار نہیں لیتے، ہم تو نفع لے رہے ہیں، ہم تو معاشرے کاروبار میں پیسہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ جواب جو اپنے آپ کو
بڑا سمجھدار سمجھ کر دنیا میں دیا کرتے تھے، اس سمجھداری کی سزا وہاں پاگل پن کی صورت میں دی جائے گی۔ تم بڑے سمجھدار بنتے تھے نا کہ بادشاہو یہ سود بھی تو، یہ تجارت کیا اور سود ایک ہی چیز ہے، انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تم نے صرف یہ دیکھا کہ نفع آنا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کو اللہ نے حلال کیا اس نفع کو، اور اس نفع کو اللہ نے حرام کیا۔ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن ہمارے استاد یہاں پہ سنایا کرتے تھے، بھئی دو بچے پیدا ہوئی ہیں، ایک نکاح سے اور ایک زنا سے۔ بچہ تو دونوں جگہ پیدا ہو گیا ہے لیکن ایک حلال کا ہے ایک حرام کا ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھا ہے جو بچہ بھی پیدا، ادھر بچہ نہیں پیدا ہوا، اور بابا وہ پیدا ہوا ہے وہ حلال طریقے سے ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے یہ حرام طریقے سے ہوا ہے، ادھر بھی نفع آیا ہے، تجارت میں بھی آیا ہے، سود میں بھی آیا ہے، یہاں بھی نفع ہے وہاں بھی نفع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں فرق نہیں لگتا، میں اللہ تمہیں فرق سمجھاتا ہوں، اس نفع کو رب نے حلال کہا ہے اور اس نفع کو رب نے حرام کہا ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو تو رک جاؤ نا جس کو اللہ نے حرام کہا۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تجارت کو اور اللہ نے حرام کر دیا سود کو۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس بندے کے پاس نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس رک گیا، پہلے لیتا تھا اور کھاتا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنی بات سمجھ میں آئی، اب اس نے چھوڑ دیا، رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے جو گزر گیا وہ معاف ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ پھر آپ تانے نہ دیں اس کو، اور جی کل تک کھاتے رہے ہو تو آج جناب ہمیں سمجھانے آئے، نہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا معاملہ کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، تمہیں کیا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو پھر لوٹ کر آئے اللہ کی آیات سننے کے بعد، حرام کا مسئلہ سننے کے بعد پھر بھی سود نہ چھوڑے، لوٹ کر آئے سود کی جانب، فَأُولَئِكَ اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک سوال اٹھایا، بے گناہگار تو سزا بھگت کے نکل آئیں گے نا جہنم سے، سود خور کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے، کیوں؟ یہ بھی کفر تو نہیں ہے نا، عملی گناہ ہے، تو اللہ نے ہمیشہ کی سزا کیوں کہی ہے؟ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں اصل میں ان کے پیچھے وہ نظریہ ہے، وہ جو کہتے تھے نا نہیں جی نہیں حرام نہیں، وہ جی نفع ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے حلال نہیں کہا بلکہ حرام کہا ہے اس کو یہ حلال بتا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک قانون پیش کر رہے ہیں، اور ایمان ہونے کی شرط یہ ہے جس کو رب حلال کہے اس کو حلال سمجھے، جس کو رب حرام کہے اس کو حرام سمجھے۔ تو اس نے گویا کہ اللہ کے قانون کو بدل دیا، نعوذ باللہ، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک قانون جو کافروں نے وضع کیا تھا اس کی تائید کر دی ہے۔ تو اس تائید، کفر کی تائید کی وجہ سے جہاں کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ سود خور بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے سود پہ قرضہ لے لے کے کیا حالت ہو گئی ہے ملک کی۔ تو سود کو اللہ مٹاتا ہے، کبھی ترقی وہ ملک نہیں کرتا جو سود پہ چل رہا۔
کبھی وہ ترقی نہیں کرتا جو سود پہ چل رہا ہو۔ پھر ہمارے ہاں ایک وہم دل میں آ جاتا ہے، اور جی کافر ممالک تو بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کفار کے ساتھ رب کے معاملات ہی اور ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو کافر کی جنت ہے، مومن کے لیے نہیں، قید خانہ ہے۔ مومن نے ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ جیسے جیل کے اندر اپنی مرضی نہیں ہوتی نا، جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قوانین کو بھی ماننا پڑے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم کافر ممالک کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، لیکن جب سود سے بچے صدقات کی طرف آئے رب نے ان کو کتنا عطا فرمایا۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ہم نے کافروں کو نہیں دیکھنا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے گناہ گار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو، صدقات میں برکت ہے۔ کسی علاقے میں مسجد بن رہی تھی جیسے ہماری بن رہی ہے، بس آخری بات، مسجد بن رہی تھی جیسے ہماری بن رہی تھی، تو لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے، نکالتے نہیں ہے نا، اللہ کے نام میں دیتا کوئی نہیں ہے۔ وہ جناب ایک بندہ آیا وہاں وی آئی پی گاڑی پہ ڈالے، آگے پیچھے 2-3 آئے، اچھا یہ مسجد بن رہی ہے، حساب لگاؤ جی، میں سارے ہی بنوا کے دیتا ہوں، چھوڑو یہ چندے والا بکس شخص سے اٹھاؤ۔ کہ یار ماشاء اللہ بڑا مالدار آدمی آ گئے۔ وہ اگلے دن جناب اینٹوں کے ٹرالے آ گئے، ٹرکیں آ گئیں، سیمٹ آ گیا، سریا آ گیا، وہ دھڑا دھڑ کام شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی آئے دیکھیں اسی طرح ڈالوں میں لوگ قریب قریب ہوں، پیسے والے ہر بندہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ سی کام کیا کرتے ہو؟ کوئی نہیں، چھوٹا موٹا کام ہے، پھر بھی وہ جی میں باہر جو ہے ہماری ایجنسی ہے تو بندوں کو باہر بھیجتا ہوں، ایک ہے جی میرے پتر نے بھیجو، دوسرے میرے بیٹے نے بھیجو، اس نے جناب 10 لاکھ دیا، اس نے 15 لاکھ دیا، اس نے جناب 1 کروڑ لگایا تھا وہاں پہ 6 کروڑ لے کے وہاں سے تتر ہو گئے۔ مسجد بھی بن گئی ماشاءاللہ، اب سارے پریشان، نمبر بند، مہینے بعد وہ پھر اسی طرح ڈالوں پہ آ گئے، مسجد بنی ہوئی ہے جناب، نمازیں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، سارے لوگ گئے۔ اب اس نے کہا دیکھو بات سنو، لڑائی شڑائی میرے ساتھ نہ کرو، تم روپیہ کر رہے تھے مسجد کے لیے، سمجھ آئیے، تمہارے سے لاکھ روپے نہیں جمع ہو رہا تھا، اب یہ جو مسجد بنی تمہارے پیسوں سے بنی ہے، سمجھ 1 کروڑ تو لگ گیا یہ تمہاری مسجد، باقی میں تمہیں دوں گا تھوڑے تھوڑے کر کے، لیکن یہ ہے کہ پیسے تمہارے ہیں، مسجد تمہاری بنی، ماں تم بھی پڑھ رہو، میں تھوڑی ادھر آگے پڑھ رہا ہوں، تو نکل آتے ہیں پیسے کہیں نہ کہیں، اس لیے ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو، سرا وعلانیہ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے حواس باختہ کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت سود کی طرح ہے، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے جو گزر گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو دوبارہ لوٹ کر آیا، فاولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ محبت نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے